السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز تقی اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو اپنی مخلوق کو مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ ہمیں ہر قسم کی بیماری اور آفات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ بلوچستان میں کورونا وائرس کی صورتحال خطرناک شکل اختیار کر گئی۔ ینگ ڈاکٹرز نے صوبے میں فی الفور کرفیو نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں بلوچستان میں صحت کے اس شعبے کی صورتحال تشویشناک ہے۔ کرفیو کا نفاذ نہیں کیا گیا تو صورتحال حکومت کے قابو سے باہر ہو جائے گی، انسانی جانیں رہیں گی تب ہی کاروبار ممکن ہوگا۔ ہم اس حد تک پہنچ گئے، جو ہم پہلے دن احتجاج پہ نکلے تھے، ہمارے ڈاکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں۔ سوسائٹی میں 7,000 میں 750 کیسز کوئٹہ میں آ گئے۔ اس سے زیادہ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بالکل تاجر برادری، اور جب انسانی جانیں رہیں گی تب ہی اس کے بعد ہی ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے روزمرہ کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا را اب اس کو سیریس لیں، تمام لوگ اس کو سیریس لیں۔ تاجر برادری سے ہم درخواست کرتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں تمام سوسائٹی کو کہ حکومت سخت فیصلے کرے اور لوگ اس کو سپورٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں۔ ہمارا ہیلتھ سسٹم، ابھی ہمارے پاس پیشنٹ جو آ رہے ہیں، کم از کم ہمارے فاطمہ جناح ہاسپٹل میں پرسوں رات وہاں ہم لوگ گئے، رات کو 2 بجے تک ہمارے صبح سے ڈاکٹرز آتے ہیں، رات کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہاں کے ایم ایس صاحبان، لیکن وہاں پہ بیڈز ہمارے کم ہو گئے، ہمارے پاس جگہ ہے نہیں۔ یہاں پہ پیشنٹ خدا نہ خواستہ انہی تاجر برادری میں کسی میں جب ان کی فیملی کا پیشنٹ آئے گا، کل اس کو بیڈ نہیں ملے گا، زمین پہ بیٹھے رہیں گے، پھر ہم اس کے بعد رونا روئیں کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ابھی سے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس پہ عمل درانا کم از کم ہم کلیئر کٹ کریں کہ کرفیو سے کم پہ، لاک ڈاؤن پہ یہاں پہ لوگ عمل نہیں کریں گے، کرفیو ہونا چاہیے یہاں پہ۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے انکشاف کیا ہے کہ سندھ میں 10 سال سے کم کے 182 بچے کورونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ 60 سال سے زائد عمر کے 900 افراد کورونا پازیٹیو ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ یہ بچے اور بزرگ گھروں سے نہیں نکلے ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ آج میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سندھ بھر میں 182 ایسے بچے ہیں، 182، جو کہ کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں۔ 899 ایسے بزرگ ہیں جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے، جن کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ ابھی تک پازیٹیو آ چکے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے ہوں گے، یہ تمام کے تمام شاید اپنے گھر میں ہوں گے۔ ہم لوگ جو گھروں سے باہر نکلے، وائرس کیچ کیا اور وائرس لے کے گھر پر آئے اور ان لوگوں کو انفیکٹ کیا۔ اس لیے بار بار سندھ حکومت آپ سے التجا کر رہی ہے، آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیجئے، گھروں پہ رہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کیجئے۔ یہ تمام لوگ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ سب کے سب انفیکٹ ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کا شاید کوئی ملنے والا، کوئی جاننے والا، ان کے گھر کا فرد اپنے گھروں سے باہر نکلا ہوگا اور ملنے کے بعد یہ وائرس ان کو انفیکٹ کیا ہوگا۔ شاید ہم سب اس مرض سے نکل سکیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا خیال کرنا چاہیے، گھروں پر بیٹھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو در حقیقت اس موذی وبا سے محفوظ رکھ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آج اچھی خبر نہیں ہے، مزید 383 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ 24 گھنٹوں میں 3 مریض کورونا کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ آن لائن بزنس کی اجازت حفاظتی اقدامات سے مشروط ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار صوبہ سندھ میں ہم نے 3000 ٹیسٹ کا کراس کیا ہے مارک، اور آج کے جو 3028 ٹیسٹ ہیں وہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ٹیسٹ رپورٹڈ ہیں۔ ٹوٹل کیسز کل تک تھے 4232، 383 یعنی 383 کیسز نئے رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ تو جس طریقے سے ہمارا نمبر آف ٹیسٹ کا ہائیسٹ نمبر آج ہے 3028، اسی طرح جو نمبر آف پیپل انفیکٹڈ یعنی جو پازیٹیو آئے پچھلے 24 گھنٹے میں، وہ بھی جب سے ہم نے اس کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ شروع کی ہے سب سے بڑا نمبر ہے 383، 12.7% ہے جو 383
जितने टेस्ट हमने 24 घंटों में किए हैं उसका शरह बनता है। टोटल जब से शुरू हुआ है हमने 26 फरवरी से टेस्ट करना 4,615 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, ये 11.2% हैं। टोटल 872 लोग क्योर हो चुके हैं इससे। 24 घंटों में ये तादाद 70 थी। 81 लोग वफात पा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में इनकी तादाद, वफात पाने वालों की तादाद 3 थी। मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद बढ़कर 12,693 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 15 अफराद जान बहक हो गए हैं। वायरस अब तक 269 अफराद की जान ले चुका है। 2,866 मरीज सेहतयाब भी हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना के 6,218 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मजमूई केसेस बढ़कर 12,723 तक जा पहुंची है। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद चल बसे हैं, जिसके बाद इस वायरस से जाबहक अफराद की तादाद 269 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात की तादाद 93 हो गई। सिंध में 78, पंजाब 81, बलूचिस्तान 10, जबकि इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 3-3 अफराद जाबहक हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद पंजाब में है, जहां मुसद्दका केसेस की तादाद 5,378 है। सिंध में 4,232, खैबर पख्तूनख्वा में 1,793, जबकि बलूचिस्तान में 722 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना का शिकार अफराद की तादाद 308, इस्लामाबाद में 235 और आजाद कश्मीर में 55 है। अब तक मुल्क भर में कोरोना के लिए 1,44,365 टेस्ट किए जा चुके हैं और अब तक 2,866 मरीज सेहतयाब हुए हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 9 दहशतगर्द मारे गए, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन में 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 5 जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खिसोला और दोसाली में खुफिया मालूमात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की, जिसमें 9 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में पाक फौज के 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 5 जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शहीद 29 साला लांस नाइक अब्दुल वहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। उनके पसमानदान में 3 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। 23 साला शहीद सिपाही सुकमदाद का ताल्लुक एबटाबाद से था और उन्होंने पसमानदान में 1 बेटा और बेटी सोगवार छोड़े हैं। ISPR के मुताबिक इलाके की तलाशी के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। कराची के इलाके सरजानी टाउन में गड्ढे में गिरकर 2 सगे भाइयों समेत 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस ने करीब तामीर होने वाली बिल्डिंग के चौकीदार को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट करेंगे मुजाहिर सईद। सरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 11D में पानी के गड्ढे में गिरकर 2 सगे भाइयों समेत 5 बच्चे डूब गए। वाक़े की इत्तला के बाद फलाही इदारे के रजाकार मौके पर पहुंचे। आधे घंटे की जदोजहद के बाद फलाही इदारों के गोताखोरों ने 5 बच्चों की लाशें निकाल ली, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डूबने वाले 5 बच्चों में 12 साला मोहम्मद जुबैर, 13 साला मसूद अहमद, 8 साला फयाज अहमद, 13 साला अरमान और 12 साला फुरकान अली शामिल हैं। MLO अब्बासी शहीद अस्पताल के मुताबिक बच्चों की अमवात पानी में डूबने से हुई हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि पानी वाटर बोर्ड और बिल्डिंग बनाने वाले की मिली भगत से जमा किया गया है। SSP वेस्ट फिदा हुसैन जानवरी ने करीब तामीर नई बिल्डिंग की चौकीदार को हिरासत में ले लिया। SSP वेस्ट फिदा हुसैन का कहना था कि पानी जमा करना जरूरत थी तो गड्ढे के चारों इतराफ रुकावट क्यों नहीं लगाई गई। मज़ाहिर सईद, सच TV, कराची। मोमिन खुसूसी इतलात फिरदौस हज काबान कहती हैं कि डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ हमारे सिपाही हैं। डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर तमाम सूबाई हुकूमतें इदारे काम कर रहे हैं। हुकूमत और उलमा के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी तौर पर आइसोलेशन के शिकार अपोजिशन लीडर सियासी हमले कर रहे हैं। हमें मजबूरन तनकीद का जवाब देना पड़ता है। डॉक्टर होते हुए उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें आप पे फख्र है। आप इस जंग के अंदर हमारे सबसे अहम
سپاہی اور فوجی ہیں، اور کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اور جہاد ہے، یہ سب سے پہلے ڈاکٹرز، طبی عملے اور پیرامیڈکس کی مدد سے ہی ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے۔ ہمیں آپ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں صوبائی حکومتوں کی مدد سے اس کو کس طرح سے ہاسپٹلز کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر پالیسی امپلیمنٹیشن کے طور پہ ہم لاگو کر سکتے ہیں، اس پہ تمام صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ادارے جو ہیں اپنی اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں 2 ہفتے کی تاخیر ملی بھگت قرار دے دی ہے۔ کہتے ہیں رپورٹ میں تاخیر سے عوام سے حقائق نہیں چھپا جا سکتے ہیں۔ کابینہ رپورٹ میں تاخیر پر اپنے رد عمل میں شہباز شریف نے کہا کہ ای سی سی کی سربراہی اور سبسڈی کی منظوری دینے والے ذمہ دار ہیں۔ فیصلوں کے ذمہ دار عمران نیازی اور عثمان بزدار ہیں۔ حتمی رپورٹ نہ آنا عمران نیازی صاحب کا اعتراف جرم ہے۔ حتمی رپورٹ میں تاخیر 100 ارب روپے کے حکومتی ڈاکے کی تصدیق ہے۔ تاخیر چینی ڈکیتی کے اصل ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ چینی انکوائری رپورٹ چھپانے سے عمران خان کا جرم چھپ نہیں سکتا۔ رپورٹ میں تاخیر سے عوام سے حقائق نہیں چھپائے جا سکتے ہیں۔ عوام جانتی ہے کہ ان کے آٹے چینی پر ڈاکہ کس نے ڈالا۔ کسی مزید انکوائری اور فورنزک کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ انکوائری کمیشن منصفانہ نہیں ہے۔ کمیٹی کے ارکان ہی انکوائری کمیشن کے رکن بھی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر کو پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ ہمارے نامزد کردہ ارکان پیش ہوں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت آٹے اور شوگر سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ فورنزک رپورٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے ڈاکوؤں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے ایک قومی لاہ عمل نہ اپنایا، اگر ہم نے مل کر اس کے لیے ایک عظیم جد و جہد نہ کی، تو اس ملک میں غربت، بے روزگاری کی جو لہر برپا ہوگی وہ ہمارے لیے تباہ کن ہوگی۔ آپ کو بتائیں کورونا وائرس بھی ناجائز منافع خوروں کو نہ ڈرا سکا۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہر جانب ایک ہی پکار ہے، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی۔ آسمان کو چھوتی قیمتوں نے روزے داروں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ سبزیاں، فروٹ، گوشت کچھ بھی سستا نہیں رہا۔ شہری کہتے ہیں کہ مصنوعی مہنگائی کے لوٹ مار کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ شرم نہ احترام رمضان نہ ہی خوف خدا۔ رمضان المبارک کے بابرکت ماہ میں بھی ناجائز منافع خور باز نہ آئے۔ سبزیوں، دال، گوشت، مرغی اور کھجور کی قیمتیں دگنی ہو چکی۔ پھل کی قیمتیں سن کر روزے دار کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے حکومتی دعوے صرف کاغذوں، بیانات اور دعووں تک ہی محدود۔ حکومتی اور انتظامیہ کی نااہلی، ناجائز منافع خوروں کی منمانیاں، کچھ شہریوں کی بے صبری، ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ سحر و افطار میں خاص اہتمام کی روزے داروں کی خواہشیں پھر دھری کی دھری رہ گئیں۔ دکانداروں نے کچھ روز بند کا سود عوام سے لینے کے لیے آستینیں چڑھا لیں۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا۔ افطاری کے دسترخوان کا لازمی جزو کھجور 400 سے 600، آلو کی قیمت 40 روپے سے بڑھ کر 70 روپے، پیاز 50 سے 80 روپے اور لیمو 250 سے بڑھ کر 600 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ 80 سے 100 روپے کلو میں بکنے والا لہسن یکدم 350 میں فروخت ہو رہا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ روزے کے بعد جسم کو طاقت فراہم کرنے والے پھل کو خریدنا محال ہو چکا۔ سیب 250 سے 300 روپے کلو، کیلا 180 روپے درجن، خربوزہ 130 روپے اور تربوز 80 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام دکانداروں سے ہوش ربا مہنگائی پر پوچھیں تو وہی گھسا پٹا جواب ملتا ہے کہ منڈی سے چیزیں مہنگی مل رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی مکمل طور پر غیر فعال نظر آ رہی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ افطار کے لوازمات تو دور، ہم تو شام بچوں کے لیے سبزی بھی نہیں خرید سکتے۔ ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی شہری اقتدار میں بھی سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ رمضان سے قبل سبزیوں پھلوں کی کیا قیمت تھی اور اب کیا ہے؟ رپورٹ کر رہے ہیں سجاد کاظمی۔ گرام فروشوں کی رمضان میں ہی عید ہو گئی۔ برکتوں بھرے مہینے کو سال بھر کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ کیا آلو، کیا پیاز، کیا سیب، کیلے، کیا ہی افطار میں استعمال ہونے والے
दीगर फल सब भी महंगे, बल्कि बहुत महंगे हो गए। आलू रमजान से कबल जो 40 रुपए से 50 रुपए में बिक रहे थे, अब 70 तक जा पहुंचे हैं। प्याज जो रमजान से पहले 50 रुपए की मिल रहे थे, अब ऐसा नहीं होने वाला, अब 70 से 80 रुपए फी किलो हो चुके हैं। टमाटर भी आंखें दिखाते हुए 30 से 40 रुपए हो गए हैं। लीमू जो रमजान से कबल 250 का था, अब 290 तक जा पहुंचा है। सेब जो 160 के आसपास था, अब 190 के पास पहुंच गया है। स्ट्रॉबेरी की कीमत जो 50 रुपए फी किलो थी, अब 50 रुपए पाव है। हर रोजेदार की जरूरत खजूर भी 170 रुपए फी किलो हो चुकी है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। माह सयाम में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। हुकूमत का महंगाई ऑर्डिनेंस एक्ट भी बेसूद हो गया। 50 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने वाला केला 160 रुपए फी दर्जन हो गया। शहरी कहते हैं महंगाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रिपोर्ट करेंगे जैन नकवी। रहमतों, बरकतों और फजीलतों का महीना क्या आया। सूबाई दारुल हुकूमत में अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतें शहरियों को मुंह चढ़ाने लगी हैं। फल इतने महंगे हैं कि खरीदार दाम पूछकर ही मुतमईन हो जाते हैं। रमजान तो अल्लाह की बरकत रहमतें होती हैं, तो यहाँ पे जुल्म हो रहा है। जोहर टाउन से हम आए हैं कि यहाँ पे कुछ चीज थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन अंदाजा लगा लें कि जो केला आज से 4 दिन या 5 दिन पहले 100 रुपए या 120 रुपए दर्जन मिल रहा था, वो 200 से 250 रुपए दर्जन मिल रहा है। खरीदार कहते हैं कि रमजानुल मुबारक से कबल केला फी दर्जन 50 रुपए में फरोख्त हो रहा था। माह सयाम आया तो कीमत 160 रुपए फी दर्जन हो गई। ऐसा ही कुछ हाल खरबूजे की कीमतों का है। मंडी में 60 रुपए फरोख्त होने वाला खरबूजा अब 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी भी 100 से 120 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। जो तो किसी ने खौफ ही नहीं कि सानू किसी ने पूछना, तो फिर जो दिल करे हर बंदा कर। पहले रेट था स्ट्रॉबेरी का 40-50 रुपए किलो मिलती थी, 60 रुपए बेचते थे। अब 90 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए, अच्छे वाली 120 रुपए दे रहे हैं। बाहर गाहक कहता है 60 रुपए मिले, मुझे मिले। पहले भी 60 मिलती थी, अब भी 60 मिले। मंडी महंगी, हम क्या करें गरीब लोग। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई का तूफान क्यों आया, दुकानदारों से पूछें तो वही घिसा पिटा जवाब मिलता है। परेशान हाल अवाम का कहना है कि इफ्तार के लवाजमात तो दूर, हम तो शाम को बच्चों के लिए फल भी नहीं खरीद सकते। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के हमरा जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। रहमतों और बरकतों के महीने में मुनाफाखोरों को शर्म आई ना खौफ खुदा। फलों की कीमतों में आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आता हुसैन। हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान की आमद के साथ साथ मुनाफाखोर बाजारों में सरगर्म हो गए। रमजान से कबल फरोख्त होने वाले फल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों के लिए अफ्तार का एहतमाम करना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं फल फरोश हुकूमत की दी गई किसी भी डेडलाइन को नहीं मानते और मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त कर रहे हैं। 50-100 रुपए किलो ये सेब मिल रहा था, ये भी अब 200 रुपए किलो दे रहे हैं। ये 100 रुपए के 2.5 किलो खरबूजा मैंने लिया था, पहली रमजान हुई है, 100 रुपए किलो दे रहे हैं। हर चीज के डबल रेट हो गए, मतलब किसी चीज पे हाथ नहीं रख सकते। सर रमजान आते ही यहाँ महंगाई का तूफान बरस रहा है। जो खरबूजा 100 रुपए का 3 किलो 2.5 किलो बिक रहा था, अब वो 100 रुपए का 1.5 किलो बिक रहा है। महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ी हुई है और रमजान जैसे चढ़ा है इन्होंने आग लगा दी हर जगह पे। फल फरोश अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहते हैं कि हमें फ्रूट मंडी से महंगे दामों पर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम फलों की कीमतें बढ़ाकर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन एहसन नज़र के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। वेलकम बैक। आपको बताएं पिशावर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशियाए खुरोनोश समेत फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाहिद। पिशावर में रमजानुल मुबारक का आगाज हुआ तो महंगाई ने भी सर उठा लिया। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने एक बार फिर शहरियों को तशवीश में डाल दिया। टमाटर, आलू, प्याज की कीमत में 15 से 20 रुपए, जबकि नींबू की कीमत में 130 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। हमारे अपने भी रेट बने हुए, लेकिन ये है कि चेक इन बैलेंस भी नहीं है। आज तो खैर अभी मैंने टमाटर देखे हैं 700-750 रुपए धड़ी कह रहे हैं ना, तो ये 150, 150, 140
یہ ریٹ چل رہا ہے. اب ہم یہاں پہ سبزی لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں کی جو قیمتیں ہیں وہ ہمیں تکلیف دے رہی ہیں، کیونکہ جو 20 اور 30 روپے کے کلو ٹماٹر مل رہے تھے وہ 50 اور 60 روپے کے مل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری سبزیاں ہیں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، جس کا جو دل کرے اتنے میں بیچ رہا ہے. دوسری جانب جہاں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہیں پر فروٹ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی. سیب 300 سے 400 روپے کلو، کینو 180 روپے کلو، کیلا 150 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. رمضان سے پہلے کیلا اگر درجن کی بات کی جائے تو 120 روپے درجن تھا، اب 160 روپے ہے. اس کے علاوہ امرود کی قیمت تقریباً ڈبل ہو چکی ہے، 150 روپے فی کلو تھا، اب اس کی قیمت 250 روپے ہو گئی ہے. تربوز اور خربوز بھی کافی زیادہ مہنگے ہیں، تو بس یہ صرف دکان میں اس کا دیدار کر سکتے، خرید نہیں سکتے. بڑھتی ہوئی مہنگائی اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اشیاء خوردنوش سمیت فروٹ کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں. کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور. ملک کے دیگر حصوں کی طرح بلوچستان میں بھی ماہ سیام کا آغاز ہوتے ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور صوبائی حکومت نے عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے. بتا رہے ہیں عبدالغنی کاکڑ. جی عبدالغنی. دیکھیں، ماہ سیام سے قبل یہاں پہ صوبائی حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے تھے، ان تمام اقدامات کے اور خاص کر جو دعوے سامنے آئے تھے ان دعووں کے ابھی تک کوئی نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں، اور نہیں ایسا کوئی قدم ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اٹھاتے ہوئے جو لوگوں کی ریلیف کے لیے ہو. مختلف علاقوں میں یہ دعوے سامنے آئے تھے کہ یہاں پہ ریلیف بازار بنائے جائیں گے تاکہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو یہاں پہ سستے داموں، مناسب نرخوں پر یہاں پہ اشیاء خوردنوش کی جو فراہمی ہے وہ یقینی بنائی جا سکے. لیکن کسی بھی علاقے میں نہ ابھی تک کوئی سستا بازار لگایا گیا ہے اور نہ ہی اشیاء خوردنوش کی یہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان میں استحکام لانے کے لیے کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں تو جو مرکزی حصہ ہے شہر کا جہاں پہ یہ کاروباری مراکز قائم ہیں، وہاں پہ نہ صرف کسی علاقے میں جو سرکاری نرخنامے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، بلکہ اسی طرح جو مختلف علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ جو تاجر ہیں انہوں نے یہ جو سرکاری نرخنامے ہیں ان کو باقاعدہ مسترد بھی کیا ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ ان کو چیزیں مہنگے داموں مل رہی ہیں اس لیے سرکاری نرخنامے پر وہ چیزیں فروخت نہیں کر سکتے. گوشت، آٹا، چینی، دالیں، اسی طرح پھر جو سبزیاں ہیں اور پھل ہیں مختلف، ان کی قیمتوں میں ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی من پسند اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس اضافے کو اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے. بڑھتی ہوئی اس مہنگائی میں یقیناً لوگوں کی مشکلات بہت بڑی ہیں، اور لوگوں کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہے تو اس مقدس ماہ کے دوران لوگوں کی مشکلات کا احاطہ کرتے ہوئے ان مشکلات کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی شکریہ عبدالغنی کاکڑ. رحمتوں برکتوں کے مہینے رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی کراچی میں کھجور اور بیسن یوٹیلیٹی سٹور سے غائب ہو گئے. شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں. ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی مختلف کھانے پینے کی چیزوں کی خریداری میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس میں خصوصی طور پر کھجور، بیسن اور دیگر چیزیں شامل ہیں. کھجور اور بیسن کے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کے دام بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں سے ان کو سستی مل جائے گی. لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی کھجور موجود نہیں. یوٹیلیٹی سٹورز عملے کے مطابق ان کے پاس بیسن سمیت دیگر چیزیں موجود ہیں، جبکہ کھجور بھی 1-2 روز میں ان کے پاس دستیاب ہوں گی. تو کھجور ابھی تھی، کھجور ختم ہو گئی. جیسے آتے کہ اصل میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو اسے لوگ دھڑ کھجوریں خرید رہے ہیں رمضان کی وجہ سے. تو مال آ رہا ہے، دالیں چینی وغیرہ ہر چیز موجود ہے، صرف کھجور کا تھوڑا مطلب کھجور بھی 1-2 دن میں انشاءاللہ آ جائے گی. حکومت وقت کو چاہیے کہ تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش سمیت دیگر چیزوں کی دستیابی کو یقینی بنائے تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی آ سکے. کیمرامین احسن رضا کے ساتھ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی. سرگودا میں بھی رمضان شروع ہوتے ہی آلو، پیاز، ٹماٹر اور دیگر سبزی اور پھلوں سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں ملک عابد. جی ملک. جی بالکل، اگر بات کی جائے تو ماہ سیام کا مہینہ شروع ہو گیا، آج دوسرا روزہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو روزمرہ کی اشیاء کی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. خصوصی طور پر جو روزمرہ کی چیزیں پیاز ہے، آلو ہے، ٹماٹر ہے،
ہری مرچ ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر وقت استعمال ہوتی ہیں اور خاص طور پر رمضان المبارک میں ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر بات کی جائے تو پیچھے جو ہے پیاز جو ہے وہ تقریباً 60 روپے پر کلو پر فروخت کیا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ 60 سے 70 روپے پر کلو پر فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے تو لہسن جو ہے وہ 110-120 روپے کلو پر فروخت کیا جا رہا تھا، لیکن اب 300 روپے کے قریب جو ہے یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر اگر اور مرچ کی بات کی جائے تو وہ بھی پیچھے جو ہے وہ 20-30 روپے کلو پر فروخت کیا جا رہا تھا، لیکن اب وہ بھی جو ہے 60-70 روپے پر کلو پر چلی گئی ہے. خدا کا خوف نہیں ہے یہاں پر. ایک بات کی دیکھا جائے تو 180 روپے پر کلو پر فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ عام روٹین میں رمضان المبارک میں شکنجی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہاں پر تقریباً 120 روپے پاؤ کے حساب سے لیمو جو ہے یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اسی طرح جو سبزی ہیں وہ بھی آج سے پیچھے چلے جائیں، 3 دن 4 دن پیچھے چلے جائیں تو یہی چیزیں جو ہیں وہ 20 سے 30 روپے جو 20 سے 30% جو ہے وہ کم تھی، لیکن آج 20 سے 30% جو ہے وہ اب اوپر ان کے ریٹ چلے گئے ہیں. اور خاص طور پر جو روزمرہ کی چیزیں استعمال ہونے والی ہیں ان پر بھی کنٹرول کیا جائے اور غریب آدمی جو ہے اس کو اپنے استعمال کے لیے اس کو آسانی سے مل سکیں. جی شکریہ عابد. رحیم یار خان میں بھی سبزیوں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا، بتا رہے ہیں محمد فاروق. جی فاروق آگاہ کیجیے گا. بالکل اس وقت میں موجود ہوں رحیم یار خان شہر میں. اگر بات کی جائے مہنگائی کی تو رحیم یار خان میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ خاصی بلند ہو چکی ہے. افطاری کے اوقات میں بیسن اور آلو 2 مین ایسی چیزیں ہیں جو پکوڑوں میں استعمال ہوتی ہیں، ان کی چیزیں جو ہیں وہ بھی خاصی بلند ہو چکی ہیں. آلو جو تھے وہ کچھ عرصہ قبل جو تھے وہ 40 روپے فی کلو فروخت ہو رہے تھے، مگر اب آلو کی جو قیمت ہے وہ 70 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے. اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں مہنگائی کے حوالے سے، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جب سے یہ رمضان شریف شروع ہوا ہے ہماری حکومت جو ہے ان کا مہنگائی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. دالیں، سبزیاں، گوشت سب چیزوں کے ریٹس بڑھ گئے ہیں. نہ افطاری میں کچھ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں نہ سحری میں. مہربانی کریں حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے. شکریہ. جی اس وقت ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں. السلام علیکم. ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے، نہ ہی افطاری کر رہے ہیں نہ ہی سحری کر پا رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے روزگار ہمارے بند ہے اور ہم جائیں تو اب جائیں کہاں. حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچے اور مہنگائی پہ کنٹرول کرے. تو مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور حکومت کو سوچنا چاہیے. جی آپ نے شہریوں کی باتیں سنی. شہری جو ہے وہ مہنگائی سے خاصے پریشان ہیں. جی شکریہ فاروق. سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری مہم کے پشاور میں بھی زبردست پذیرائی ہونے لگی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ نیکی کی ٹوکری مشکل کے اس دور میں ایک بہترین کاوش ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے. سچ نیوز کو میں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے یہ بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے جو نیکی کی ٹوکری متعارف کرائی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی بھی تندور پہ یا کسی کھانے والی جگہ پہ لینے جاتے ہیں کھانا، تو تندور سے جب ہم روٹیاں لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی جذبہ ہے حب الوطنی اور حب الامت آتا ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے 10 روٹیاں لے رہے ہیں تو 3 4 5 روٹیوں کے پیسے ایکسٹرا دے کے اس ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. سچ نیوز کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے نیکی کی ٹوکری متعارف کرائی ہے. جو لوگ یہاں سے روٹی لینے آتے ہیں وہ 3 4 روٹیوں کے پیسے علیحدہ دی جاتے ہیں، بھی اس ٹوکری میں رکھ دیں تاکہ جو غریب کوئی طبقہ ہے وہ اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے مانگنے سے پرہیز کرتا ہے. وہ یہاں سے روٹی اٹھا کر اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے لے جاتا ہے جس سے وہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے. بہت اچھی کوشش ہے جو انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے. تندور پہ کوئی بھی انسان روٹی لینے جاتا ہے، وہاں پر کسی نے 10 روٹیاں بھی لینی ہوتی ہیں نا، تو انہوں نے سفید پروشن بندے کے لیے ایک ٹوکری رکھی ہے. ہم 10 لیتے ہیں نا تو 5 اس میں رکھ دیتے ہیں. کوئی کسی سے نہیں بھی مانگ سکتا، وہ وہاں سے لے سکتا ہے. برطانیہ نے کورونا کے خلاف جنگ تیز کر دی. 50 کروڑ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کٹس درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا. فضائی سفر کرنے والوں کے لیے 2 ہفتے قرنطینہ میں رہنا لازم. شاپنگ مالز پر صرف آن لائن ادائیگی کی جا سکے گی. بیوٹی پارلر سیلون بھی مزید 6 ماہ بند رہیں گے. برطانوی حکام نے 50 کروڑ کٹس کا آرڈر دے دیا. ٹیسٹنگ کٹ صرف 20 منٹ میں اس بات کا پتہ چلائیں گی کہ کس شخص کے خون میں کورونا سے لڑنے کے لیے کتنی اینٹی باڈیز موجود ہیں. کورونا کے خلاف مضبوط قوت مدافعت کے حامل افراد سے اینٹی باڈیز لے کر بیماروں کے خون میں داخل کی جائیں گی، جس کے بعد بیمار جسم میں بھی اینٹی باڈیز خودکار نظام کے تحت بننا شروع ہو جائیں گی. برطانوی حکام نے کورونا کے تدارک کی کوششیں تیز کر دی ہیں. فضائی سفر کرنے والوں کو 14 روزہ قرنطینہ میں ہر صورت گزارنے ہوں گے. خلاف ورزی کی صورت میں گرفتار کر لیا جائے گا. کیش کے استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. شاپنگ مالز میں ہوٹلنگ بھی بند رہے گی.
कपड़े खरीदने से पहले पहनकर चेक नहीं किए जा सकेंगे। हुकाम ने हेयर ड्रेसर्स और ब्यूटी पार्लर्स को भी मजीद 6 माह बंद रखने का ऐलान किया है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कोरोना को शिकस्त देने के बाद काम पर वापस आ चुके हैं। पहले ही रोज उन्होंने एंटीबॉडीज मंगवाने के इजाजतनामे पर दस्तखत करने के साथ ज्यादा से ज्यादा समाजी फासला बरकरार रखने के अहकामात जारी किए हैं। साइंसी माहिरीन कहते हैं कि जून तक बरतानिया मामूल की जिंदगी की जानिब लौट जाएगा। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के अलावा तमाम शहरों से कर्फ्यू जुज़वी तौर पर खत्म कर दिया गया है, जबकि मक्का मुकरमा में 24 घंटे कर्फ्यू नाफिज रहेगा। खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने रमजानुल मुबारक में शहरियों की सहूलत के पेश नजर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू जुज़वी तौर पर उठाने का हुक्म जारी किया। शाही फरमान में कहा गया है कि मक्का मुकरमा और इसके आसपास के इलाके 24 घंटे कर्फ्यू में रहेंगे। 29 अप्रैल से 13 मई तक तेल की दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और तजारती मराकज खोलने की इजाजत दे दी गई है। शाही हुक्मनामे के मुताबिक तमाम मराकज में समाजी दूरी की शर्त पर अमल दरामद लाजमी होगा। तजारती मराकज में ऐसी इक्तसादी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी जहां समाजी दूरी पर अमल दरामद मुमकिन न हो। ब्यूटी पार्लर, स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ क्लब, तफरीही मराकज, रेस्तुरान और कहवा खानों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शाही फरमान में वाज़ेह किया गया है कि जुज़वी कर्फ्यू उठाए जाने के दौरान समाजी दूरी की शर्त पर अमल दरामद जरूरी होगा। मुकर्ररा कवायद और ज़वाबित की पाबंदी न करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे और सख्त सजाएं दी जाएंगी। कोरोना से मुकाबला भी जरूरी, समाजी फासला बरकरार रखना भी लाजिम। काम काज के दौरान फासला कायम रखने के लिए साइंसदानों ने डिजिटल ब्रेसलेट तैयार कर लिया। ब्रेसलेट 2 अफराद के दरमियान 6 फीट से कम फासला होने पर बजर बजाएगा। दुनिया भर में तबाहकारियां फैलाने वाला कोरोना जहां से शुरू हुआ था वहां उसका नामो निशान तक बाकी नहीं है। वुहान शहर में मौजूद तमाम मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और तिब्बी अमले की काविशों से चीन कोरोना के खिलाफ जंग जीत गया है। चीन ने कोरोना को शिकस्त दे दी, ना कोई मरीज है, ना ही जानू को लाख खतरात बाकी रहे। चीनी हुकाम के मुताबिक नए केसेस सामने आने का सिलसिला भी बंद हो चुका है। अस्पताल कोरोना मरीजों से खाली हो चुके हैं। तिब्बी अमले की दिन रात मेहनत के बायस जिंदगी के रंग दोबारा देखना नसीब हुए। वबा का मरकज रहने वाले वुहान में कुल 46,452 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जो चीन के मजमूई केसेस का 56% थे। 3,869 अफराद हलाक हो गए। 42,583 अफराद का इलाज किया गया, जिनमें से तमाम अफराद सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। चीन में मजमूई तौर पर 84,325 रजिस्टर्ड मरीज सामने आए, जिनमें से 4,642 अफराद हलाक हुए, 77,346 सेहतयाब हुए। आलमी सूरत हाल पर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 28 लाख से तजावज कर गई है। 2 लाख से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,81,000 से ज्यादा है। दहशतगर्द भारतीय फौज तो अपने करतूतों के बायस अक़वाम आलम में बदनाम है ही, अब भारतीय पुलिस का सियाह चेहरा भी बेनकाब हो गया। इमदादी कैंप्स में तैनात एहलकार कोरोना के सताए मुसलमानों से हिंदू भगवानों के नारे लगाने का मुतालबा करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कौन आपको किट देने आया था? RSS पुलिस। कहाँ से आए? भाजपा यहाँ के है। हाँ, वो क्या बोल रहे थे? अब श्री राम। तो फिर किट दे, ऐसा बोल रहे थे वो? फिर आपने क्या किया? हमने नहीं बोले। आपने नहीं बोला? तो आपने किट नहीं ली? कोई हमने बोला नहीं बोले। वही बोल रहा था कि हमको बोला जो श्री राम बोला तो हम तुमको सामान देंगे, तो हमने बोले कि हमको नहीं चाहिए सामान, और हम नहीं बेचेंगे। हम जरा सा 2 किलो आटे के लिए हम हमारा ईमान नहीं बेचेंगे। वादी जन्नत नजीर में जबरी पाबंदियों को 266 रोज बीत गए हैं। काबिज फौज के मजालिम के साथ वबाई हमलों ने भी कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी गई है। 90 लाख कश्मीरी इलाज और खुराक की सहूलियात से महरूम है। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसान दुश्मन कार्रवाइयां जारी हैं। कोरोना के खतरात ने मजलूम कश्मीरियों को मजीद आजमाइश में मुब्तला कर दिया। काबिज फौज ने एहतियाती तदाबीर के नाम पर लोगों को जबरदस्ती कैद करना शुरू कर दिया। बुजदिल फौज कैदोबंद को नफसियाती हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वादी में तिब्बी सहूलियात और अद्वियात के हुसूल पर पाबंदी आयद है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को किसी भी शख्स का इलाज करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुतासिब मोदी हुकूमत ने जर खरीद डॉक्टर्स को चंद मकामात पर तैनात किया है, मगर अहले कश्मीर को खदशा है कि इलाज की आड़ में उनकी जिंदगियों को निशाना बनाया जा सकता है। मकबूजा वादी में लॉकडाउन बदस्तूर बरकरार है। खाने पीने की अशिया की तरसील मुकम्मल बंद है। इलाज की सहूलत छीन ली गई है। मासूम कश्मीरी बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ता है। कारोबारी मराकज बंद हैं। किसी भी वक्त बड़ा इंसानी अलमिया सामने आने का अंदेशा है। कौमी टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने फिक्सिंग पर आईसीसी और पीसीबी से ताउन का ऐलान कर दिया। सलीम मलिक 2012 में भी फिक्सिंग पर ताउन का ऐलान करके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम के लिए लेटर भी ले लिया था। अब एक बार फिर उन्होंने अपने फैंस और आवाम से माफी मांग ली। सलीम मलिक का कहना है कि क्रिकेट रोजी रोटी है, दीगर क्रिकेटर्स की तरह उन्हें भी खेलने और काम करने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कोचिंग करना चाहते हैं और उन्हें काम का मौका मिलना चाहिए। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुसालिहती अमल ज़ल्मे खलीलजाद ने तालिबान से रमजान में सीज फायर का मुतालबा कर दिया है। ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि रमजान मुबारक ने तालिबान को मौका फराहम किया है कि वो मिलिट्री ऑपरेशंस मुअत्तल और तशद्दुद में कमी करें। दोनों अतराफ से कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाए। कोरोना की वबा के बाद कैदियों के तबादले का अमल फौरी नौयत का है। ज़ल्मे खलीलजाद का कहना था कि कैदियों का तबादला अमन अमल और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला को जाती की बजाय मुल्क की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। फरीक़ैन मुश्तरका दुश्मन कोरोना के खिलाफ तमाम तमन्नाइयां बुरोए कार लाएगा। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।